Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. We have a series of Coffee with CEO session at Management House. It's basically a product of the CEO Club Pakistan and CEO Today magazine. اور یہ ایک more than 300 CEOs کے we have conducted the interview and featured in our the books and the magazine as well. تو یہ ہم ایک CEO کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس کا آبجیکٹیو بڑے سمپل ہے, وہ ہے انسپیریشن. کیونکہ کرونا, کووڈ اور پینڈیمک کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو شاید کرونا نے اتنا ہیوک کریٹ نہیں کیا ہوگا اس معصوم سے. کرونا نے جتنا ہیوک ڈپریشن, اسٹریس اور فرسٹریشن نہیں کیا ہے. 70% جو کیسز آتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل میں وہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کے ریلیٹڈ آتے ہیں. تو ہم ایک ایسے CEOs کو انوائٹ کرتے ہیں, بلاتے ہیں جو ہمیں کم از کم ایک امید کی ایک انسپیریشن, ایک ہوپ, ایک آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں. کہ آج کل پاکستان میں لوگ ہر وقت ایک مشغلہ بن گیا ہے کہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو, پرائم منسٹر کو برا کہیں, پاکستان کو برا کہیں. ایک عجیب سے لوگوں کو ایک لذت سی ملتی ہے پاکستان کو برا کہنے. تو آج ہم نے ایک ایسے انٹرپرائزنگ CEO کو بلایا ہے جن کی کمپنی کا نام بھی عسکری انٹرپرائزز ہے, اور ان کا نام ہے ذیشان احمد. یہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہوتے ہیں. AWT جو کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اس کا ایک یہ ادارہ ہے, اور یہ ینگ CEO ہیں. ابھی یہ اسلام آباد سے آئے ہیں اور مینجمنٹ ہاؤس کو وزٹ کیا ہے. تو اب ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں مینجمنٹ ہاؤس میں. سر پہلے یہ بتائیں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام, ویلکم ٹو مینجمنٹ ہاؤس. تھینک یو سو مچ جی. کیسا لگا مینجمنٹ ہاؤس؟ سر آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی developed world concepts in our country. You know, space sharing, library, cafeteria. You know, I was reading a very interesting book that more corporate ideas were successful in the cafeteria. They originate over there into businesses. So, you know, it is best practices put together under one roof. I'm very happy to see this, Jay. Jazakallah. مجھے ذیشان یہ بتائیے, اپنے بارے میں بتائیے. آپ CEO ہیں. پہلے سب سے یہ بتائیے کہ کیا سیکھا بینگ اے CEO آپ نے کووڈ میں, کیونکہ لوگوں کے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائمس میں سے آپ کی کیا کی لرننگس رہیں اس کووڈ میں؟ Sir, I think I generally have a very positive approach in life. You can look at problems as problems, or you can look at problems as a way to find solutions. With COVID, one thing I've only done is not believe in rumors. پیریڈ. رومرس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ میرے پروفیشنل لائف میں نہ میری پرسنل لائف میں. فیکٹ میٹرز. فیکٹ بڑا سمپل ہے. ایک تکلیف, ایک بیماری آئی ہوئی ہے. ایز آف ٹوڈے ایک نون SOP کا فارمیٹ ہے. ابھی پرسنل بات کر رہا ہوں. اس SOP کو فالو کرو تو آپ کے چانسز آف اسٹیئنگ اوے فرام اٹ آر اسٹرانگ. پروفیشنل دنیا میں آ جاتے ہیں. آئی تھنک ایز اے CEO, چاہے کووڈ نان کووڈ, آپ کا ایک مینٹور کا رول رہتا ہے. You have to ensure ٹیم انٹیکٹ رہے, ٹیم پازیٹیو رہے اور سولوشن ڈریون رہے. جب ٹیم ٹوٹ جاتی ہے نا, دین وہ ٹگ آف وار 5 قسم میں چل جاتی ہے. سو مائی لرننگ ان کووڈ از دیٹ ٹیک کیئر آف ہیومن بینگس فرسٹ. پروسیس, ریزلٹ, اس کا راستہ نکل آئے گا. آپ لوگوں کا خیال نہیں رکھو گے, کووڈ اور نو کووڈ, اٹس اے ویری شارٹ لائف اسپین. ایک بتائیں کہ CEO جو ہوتا ہے اس کی ایک میکرو, ایک اس کا ویژن ہوتا ہے, ایک مائکرو ویژن ہوتا ہے. میکرو میں وہ سب سے پہلے اکانومی دیکھتا ہے, بزنس کی کنڈیشنز دیکھتا ہے, کیونکہ اسی انوائرمنٹ میں اس نے ایکو سسٹم میں اس نے بزنس کرنا ہے. پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے اکانومی, کیونکہ وہ بہت بلیک پکچر ہے. یعنی کہ 5.6 سے جب GDP آ جاتا ہے, مائنس میں چلا جاتا ہے, اکانومی سکڑ جاتی ہے, ایکسپورٹ کو ہٹ پڑتی ہے, ریمیٹنسز بھی اب کافی اس میں چیلنجز آنے والے ہیں, امپورٹ کو بہت زیادہ ہو. جب یہ سارے دیکھتے ہیں, گروتھ دیکھتے ہیں, پاکستان کی گروتھ نیگیٹو ہے, تو اس میں ایک بینگ اے CEO آپ کیسے اس آؤٹ لک کو دیکھتے ہیں, اور کیا اس کے اندر پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ریکوری سٹیج پہ, کیونکہ اکانومی میں ریسیشن کے بعد ریکوری بھی آتی ہے, تو آپ کتنا ٹائم دیکھتے ہیں ریکوری کو اور اکانومی کو؟ اوور ٹو یو. اجازت دو چیزیں. ایک, اٹ از ویری ایزی ٹو ریڈ نیگیٹو انفارمیشن, بٹ جہاں نیگیٹو آتا ہے وہاں پازیٹیو بھی ہمارے ملک کا. آپ ہمارا ٹیک اسٹارٹ اپ بزنس دیکھ لیں سر. لاسٹ کوارٹر نومبر 19 کا $58 million foreign investment came into 14 of our tech startups. That's very good positive news. So economy is a collection of several sectors. Unfortunately, some sectors will go down, some sectors will go up. To say holistically کہ جی ہم لوگ squeeze ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, till a certain extent بات میں ایک وزن ہے. But when you start looking at individual sectors, بہت پازیٹیوٹی بھی ہے اور کچھ جگہوں پہ نیگیٹیوٹی بھی ہے.
میرا شارٹ ٹرم آنسر سر یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیکٹرز بہت جلدی ریکور کر جائیں گے اور کچھ کر رہے ہیں, اور کچھ ہیں جن کو جو لیگیسی سیکٹرز ہیں ان کو لگیں گے سال 2 سال. ایسے اسٹرگلنگ اس لیے زیادہ تر کووڈ نہیں, مور سو آئی تھنک سرٹن پالیسی ایشوز بھی ہیں ہمارے. جو ہماری پالیسی ہمیں ویسی ریسٹرکٹ کرتی ہے, اس کے اوپر پھر یہ پینڈیمک ٹائپ ویٹ پڑ جائے, سو دین اسٹرگل بڑھ جاتی ہے. کون سے بزنسز ایسے ہیں بینگ سی او آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دیز آر اسٹرگلنگ بزنسز, ابھی سال 2 سال لگے گا, اور کون سے ایسے ایمرجنگ بزنسز ہیں ڈو یو تھنک اور پرسیو اور ویژولائز کہ یہ جہاز ہی آگے آنے والے 2-3 سالوں میں انہوں نے گرو کرنا ہے؟ بکاز ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہے تو میں پہلا جواب دوں گا آؤٹ لک والوں کا اور پھر اسٹرگلنگ والوں کا. لاجسٹکس, لک ایٹ یور لاجسٹکس ایٹ اے ویری مائکرو لیول. آپ کے موٹر سائیکل والا پہلے فار لیک آف ویری آنیسٹ آنسر بے روزگار ہوتا تھا, آج وہ کسی بھی ایپ پہ بیٹھ کے ایک روزگار کما سکتا ہے. دیر از ارننگ فار دا انڈیویجول اینڈ دیر از ارننگ فار دی اکانومی. بہت چھوٹا ایگزامپل دے رہا ہوں بٹ بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے. یور آن لائن پلیٹفارمز آر کمنگ لائف, یور لاجسٹک بزنسز از تھرو دا روف. سو وہ ایک چھوٹا ایگزامپل یہی ہو گیا گروتھ کا. ہاں جہاں پہ بات آتی ہے اسٹرگل کی یا کنسٹرینٹس کی, آئی تھنک دیز آر یور لارج لیگیسی بزنسز. یور ایس ایم ای سیکٹر جو ہے جو بہت ٹریڈیشنل طریقے سے کام کر رہا تھا, جن کی ایک ٹریڈیشنل بائی اینڈ سیل پہ ڈپینڈنسی تھی, جن کی کریڈٹ سائیکلز بہت بڑے تھے. بیکاز کرنچ آتا ہے سب سے پہلے کریڈٹ سائیکل رکتی ہے, کریڈٹ سائیکل رکتی ہے تو را مٹیریل رکتا ہے, را مٹیریل رکتا ہے تو آؤٹ پٹ آپ کا رک جاتا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ ڈیفینٹ, اٹ ول کم بیک اینڈ ہوگا یہ ایونچولی امالگمیشنس بہت 100% ہوں گے سر. بیکاز جسٹ بیکاز ایک کارخانہ بند ہو گیا ہے ڈزنٹ مین کہ کسی گاؤں میں چولہے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. چولہا پھر بھی بنے گا, بٹ اٹس جسٹ دیٹ اس کے بننے کے طریقے بدل جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج سی اوز کو یا کمپنیز کے جو چلانے والے ہیں, آپریشنس کو مینیج کرنے والے, اس وقت سب سے بڑا کرنچ آیا ہوا ہے یا چیلنج آیا ہوا ہے وہ لیکوڈیٹی کا, کیش کا. چاہے وہ کارخانہ ہو, چاہے ریٹیل کی شاپ ہو, کچھ بھی ہو, پیپل ڈونٹ ہیو منی کیونکہ انہوں نے 6 مہینے میں ایگزاسٹ کر دی روٹی پانی میں اور دوائیوں میں. تو ایک کیش اور جو ہے فلو کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور سیکنڈلی ہیومن ریسورس کو, کوالٹی آف ہیومن ریسورس نہیں ملتا. آج بھی ملیں تو بندے بڑے مل جائیں گے, بڑے جاب لیس ہیں, لیکن کوالٹی آف ہیومن ریسورس نہیں ملتا. دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ The پہلا پارٹ liquidity is a problem. Okay. Let's not even have 2 words about it. But liquidity manage کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنا ایگزامپل بتاتا ہوں. بہت جگہوں پہ میں پیمنٹ آفٹر سیلز ماڈل چلا رہا ہوں. میں چیزیں چھوڑ کے آ رہا ہوں اپنے ٹریڈ آؤٹلیٹس میں کہ ٹھیک ہے یار یہ چیز آپ رکھ لو, میں بھی تکلیف جانتا ہوں, آپ بھی تکلیف جانتے ہو, بک جائے send this money back to me. I've kept his business running that way and I've kept my cycle running that way. یہ تھوڑی ہے کہ لیکوڈیٹی کرنچ آ گیا تو لوگوں کے ویئر ہاؤسز خالی تھے, اکوپمنٹ چیزیں تو پڑی تھیں. سو آئی ڈنٹ ٹیک اے نیگیٹو اپروچ آن دا میٹر. آئی ویلیوڈ اولڈ ریلیشن شپس اینڈ آئی پٹ تھنگس فارورڈ. جہاں تک میں افورڈ کر سکتا تھا, جہاں تک میں پش تھرو دے سکتا تھا, وہ میں نے پش تھرو دیا ہے. جہاں پہ شاید میرا 45 days کا ری پیمنٹ پیریڈ تھا, میں 120 days پہ لے گیا ہوں. بٹ آئی کیپ مائی سائیکل رننگ اینڈ ان ٹرن میں نے فارورڈ سائیکل چلاتا رہا ہوں. سو دیٹس ون وے to manage liquidity. The other way is definitely cost cutting. But cost cutting doesn't mean firing. Cost cutting کے اور بہت طریقے ہوتے ہیں. How you manage your cash flow, how you manage your bank accounts, where can you create efficiencies in your running costs. بہت چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں, میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا. We were a very big ادارے میں کام کر رہا تھا. This is abroad. And basically ہم نے کہا یار یہ دن کے 3 کپ کافی چلتے ہیں ٹائمز 300 اسٹاف, اس کو ہٹا دو تو اتنی باٹم لائن پہ چینج آ جاتا ہے. لگژری تھی نا کافی, ہٹا دی. سو یو گاٹ ٹو فگر آؤٹ ویئر دوز ایفیشنسیز آر, کلب دیم اینڈ کیپ دا بال رولنگ. نو اوور ٹو ہیومن ریسورس, کوالٹی آف پیپل کے والے سے کیا چیلنج ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کا اندر سب سے بڑا, کیونکہ آپ پروفیشنل سی او ہیں, تو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں جو ہیومن ریسورس کے اندر وہ کون سی کمپیٹنسیز ہیں جو ڈیفیشینٹ ہیں, جس کی وجہ سے کمپنی کے آپریشنس, کمپنی کے ریزلٹس, اور اس چیلنجنگ ٹائم میں جو لوگوں کی جو ریزیلینس لیول ہے اس کے بارے میں کیا ہے آپ کی؟ بہت بلینکٹ بات بولوں گا. ایک صبر نہیں ہے اور دوسرا ایگو. بہت بڑی forget everything. ایک صبر نہیں ہے اور ایک ایگو نہیں ہے. اور ایک چھوٹا ایگزامپل دوں سر. I don't think, I think I would put blame the leaders first کہ ہم نے نہیں سکھایا.
impatience and ایگو. اور سب سے بڑی مار ایگو کی ہے. میں کسی ادارے کا نام لیا بغیر ایک چھوٹا ایگزامپل دوں گا. انٹرن آیا تھا میرے پاس, اس کو میں نے ایک کام دیا. ہی لکڈ ایٹ می ڈیڈ آن. ایکسل کا کوئی کام تھا. ہی سیڈ یار میں فلاں ادارے کا MBA اسٹوڈنٹ ہوں, میں تو یہ کام نہیں کروں گا. آئی ول ناٹ ڈو اٹ. I mean there was a failure on that organization and that institution کہ وہ یہ نہیں سکھا پایا اسٹوڈنٹ کو کہ یار MBA تو دے دیا, بہت اچھے نام کے ساتھ دے دیا, بٹ صبر اور ایگو اس کی. سو آئی تھنک یہ دو چیزیں ہم لوگ اپنے, اور یہ ٹھیک ہے ٹائم سے آتی ہیں, وتھ پیشنس آتی ہیں, ایکسپیرینس آتی ہیں, بٹ یہ دو مجھے ڈیفیشنسیز ہمیشہ نظر آتی ہیں. اینڈ دیز آر مائی ریڈ فلیگس. میں ان سے بھاگتا ہوں بیکاز کسی کو کام نہ آتا ہو آپ سکھاسنے کی کوشش کر سکتے ہو, کسی نے وہ کام کبھی نہیں کیا اس کو اپرچونیٹی دے کے گروم کر سکتے ہو, بٹ اگر وہ کام سیکھنے والا ایگو ہی نہیں ہے, سو دین آئی ایم ہیلپ لیس. اور میں ان چیزوں سے دور رکھتا ہوں. سر جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے جاب کے لیے آتا ہے بندہ, اور کیونکہ یہ بہت بڑا ایک کوشچن ہے کہ لوگ اپنے CV لے کر اس میں بڑی بمباسٹک قسم کی اپنی پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ آتا ہے تو آپ اس کی کیا ایلیمنٹ دیکھتے ہیں جب اس کو ہائر کرتے ہیں؟ اس کی کور کمپیٹنسی, اس کا ٹیلنٹ اور اس کی ویلیوز, کیا چیز, 3 چیزیں اس کی دیکھتے ہیں یو میک ڈیسیژن ٹو ہائر دا پرسن؟ The first one is communication. The ability to communicate. Good things and bad things. Sometimes لوگ ریسیو نہیں کر جاتے, کمیونیکیٹر اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوشن میں بڑے ویک ہوتے ہیں. سر کمیونیکیٹر ٹھیک ہو نا, اس کی ایگزیکیوشن آپ پھر بھی بہتر کر سکتے ہو, بیکاز وہ سننے سمجھنے کے لیے تیار ہے. سو کمیونیکیشن میرے لیے بہت ضروری ہے. The person needs to be able to process what is being said and articulate what they want to say. That's the only way a solution can be reached. The other thing is honesty to the matter. Honesty is very important کہ کیا کام آتا ہے کیا کام نہیں آتا. میں صرف یہ 2 چیزیں ڈھونڈتا ہوں سر. Everything else is then person to person role dependent. اوکے, مجھے یہ بتائیے کہ جو پینڈیمک کے حوالے سے آگے آپ جو 5-6 مہینے میں, 7 مہینے میں یا 1 سال میں, شارٹ ٹرم میں پاکستانی بزنس اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ This is a very heavy question, but I will try and summarize it for you, Jaz. I think the way forward is technology. Okay. Every business has to go back and figure out how can they bring cost cutting and efficiency through technology. It could mean as a very simple thing as جو دکاندار جس نے کبھی ویب سائٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اب سوچنا شروع کر دے. It could mean those big legacy businesses جو آؤٹ لیٹ بزنس کر رہے تھے اب وہ ڈلیوری ماڈل پہ آ جائے. سو ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کی آؤٹ لک اسٹیبلٹی ول بی ویری ویک اینڈ ول بی اے لوزنگ اسٹریٹجی, بیکاز ایونچولی 1 سال 2 سال میں دا چینج از ویری کوئک. میں نے ایک بہت مزے کی بات ایک انٹرویو میں سنی تھی. دیر از اے ٹیک گرو, ہی سیڈ رائٹ ناؤ دے آر چلڈرن ان 1st grade and 2nd grade of schools. When they grow up they will be working for technologies that don't exist as of today. So that's the change, matlab, in the outlook of the world that's happening. So for small term, short term, aapne technology plug in karni hai. There is no other way. اگر ٹیکنالوجی جو سیوی ہونا ہے یا ٹیکنالوجی کے جو ٹولز ہیں جو اس کی وہ بہت ضروری ہیں اگر آپ نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. It's clear نا سر, آپ ڈیولپڈ کنٹریز دیکھ لیں, everything is technology driven. The companies that did fairly well were the ones who had some sort of tech support. آج آپ کے ڈاکٹرز آن لائن ہیں. I see online applications like, نام نہیں لینا چاہتا, but you can consult with a doctor online. کیا آپ اور میں کبھی 5 سال پہلے سوچ سکتے تھے کہ پاکستان میں ہم فون پہ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے رہے ہوں گے؟ وہ بھی پیڈ, رائٹ, بٹ ٹوڈے دیٹس دا وے, اور وہ چل رہا ہے. پینڈیمک نے اس کو ایکسلریٹ کر دیا. تو ٹیکنالوجی از دا گیم چینجر. There is no doubt in that, sir. No question. مجھے اب یہ بتائیں گوئنگ فارورڈ کہ عسکری انٹرپرائز کے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کی کمپنی کی کیا فوکس ہے, کیا چیلنجز ہیں, اور اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے کیسے پاس تھرو کیا اور کیسے آگے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے؟ سر میرے جو ایشو تھا نا سب سے بڑا, وی ور اے ویری لیگیسی ڈریون بزنس. ہم ایک چیز خریدتے تھے, ٹریڈ کر کے اس کو آگے بیچتے تھے. اٹ واز ویری نان ٹیکنیکل ان اٹس approach. Today I've had to rewrite the whole book. Today I am using technology platforms to sell things to my end clients. There is no other way, and I'm using local technology platforms.
میں ایک نام ضرور لے سکتا ہوں کہ ہمارے جے وی پارٹنر ہے اب homeshopping.pk. ہم ان کے ساتھ جے وی کر رہے ہیں. شائن کے ساتھ آئی ایم ورکنگ ویری کلوزلی ٹو کریٹ اے بزنس ٹو بزنس پروکیورمنٹ پلیٹفارم. So we are looking at ways to rewrite the trade book through technology. So that and I'm telling you it's a 180 shift. کہ پہلے جو بزنس ریلیشن شپ پہ چلتا تھا آج وہ کی بورڈ پہ چلے گا. But that's the way to go. کیا کہ فیوچر ہے سر یہ فیوچر نہیں یہ ہے آج سے ہی. And trade will happen like this. اور سب سے بڑا ایگزامپل ہے Amazon سر. Today they want to buy JC Penney's and other companies because they can't grow, if they can't keep up with their growth, they need space. So technology is the only way for my business. مجھے یہ چیز شیئر کیجیے ذیشان کہ آپ کا جو بزنس ماڈل چینج ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں سب سے بڑا ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت زیادہ آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے تو ابھی بھی بہت زیادہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. ابھی بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, گیجٹس نہیں ہیں کوالٹی کے, انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, اس کے علاوہ ٹریننگ کی مسائل ہے, کوئی ای کامرس کا نہیں پتہ, جو ای پیمنٹ ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ. تو وہ اس کے اوپر واٹ از یور ٹیک کہ اس کا یہ ایشوز کو کیسے ایڈریس کر کے ہم انکلوسیو گروتھ ماڈل کو لے کے چلیں گے؟ So I think the change is right there. I know of multiple e-payment platform companies who are sitting in Pakistan as of today because of Corona, who are now creating facilitation platforms for our third tier cities. وہ چینج آپ کو اگلے مہینوں میں نظر آنے شروع ہو جائے گا. میں ایک لوکل برانڈ ہے, میں آپ کو اگین فار ریزنز میں نام نہیں لے سکتا. آئی واز شاکڈ. وہ جتنا اپنا کپڑا ایبٹ آباد میں بیچتا ہے تھرو ای پلیٹ فارم وہ کراچی میں ٹوٹل اتنی سیلز نہیں کرتا. اچھا مطلب آئی کانٹ ایکسپلین. میں ابھی بھی جب ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات تو مجھے شوق ہے. سو آئی تھنک ایک پرسیپشن ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں ہے فار آؤٹ سٹیز میں, بٹ جب آپ ڈیٹا دیکھنے جائیں نا ریالٹی از ویری ڈفرنٹ بیکاز ان کے پاس وہ آؤٹ لیٹ کا ایکسیس نہیں ہے, بٹ فیس بک اور انٹرنیٹ کے تھرو اس برانڈ کی نالج ضرور ہے. اینڈ دی اونلی وے دے بائی از تھرو ٹیکنالوجی. اینڈ پاکستان میں سب سے بڑا سسٹم کیش آن ڈلیوری. سو ٹیکنالوجی دور نہیں ہے تھرڈ ٹیئر سٹیز سے. دے آر انکلوسیو, صرف ہمیں پتہ نہیں چلتا بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف کوریج ان آور اسٹڈیز. زبردست. مجھے اب یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایج کسی کمپنی کا, ایک کمپنی کا دوسری کمپنی کے پاس سیم گیجٹس آ گئے, ٹیکنالوجی آ گئی. اب ڈفرینشیل فیکٹر ہے وہ سائیکالوجی ہے, یعنی کہ ٹیکنالوجی پلس سائیکالوجی از اکول ٹو کمپیٹیٹیو ایج. اب سائیکالوجی آف دا کسٹمر, انسائٹ آف دا کسٹمر, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف دا ہیومن سائیکالوجی, ہیومن ایموشنل انٹیلیجنس, ہیومن ڈیسیژن میکنگ, اس کی آرٹ آف نیگوسیشن, یہ ساری ہیومن سائیکالوجی ہے. واٹ از یور ٹیک آن دا psychology part of the business? This was a question that came up when we were moving B2B. اس کا میں نے one line answer summarize کر دیا ہے. Know what you are selling to who wants to buy it. Know what you are selling to who wants to buy it. So if you don't know what you are selling, چاہے خریدار وہ ہو وہ کبھی نہیں خریدے گا. And if you don't know what you are selling اور وہ خریدنے کے لیے آئے تب بھی نہیں بکے گا. So اپنی کلیئرٹی رکھو کہ کیا بیچنا چاہتے ہو اور کس کو بیچنا چاہتے ہو. اس ایک سینٹینس سے اگر آپ اپنی اسٹریٹجی اور فلاسفی کی ڈرائیو کرتے رہیں گے نا, یو ول ہٹ دا بلز آئی ایوری ٹائم. یہ نوٹ کر لیں, یہ پیور سائیکالوجی ہے کہ نو یور کسٹمر, نو یور سیلف, اینڈ دین نو یور سیلف, نو یور سروس اور پروڈکٹ, اور نو یور کسٹمر. ایسا ہی ہے سر, بیکاز یو نو آئی تھنک آئی واز ٹیلنگ نازیہ ابھی تھوڑے پہلے, ایز اے مینٹور اور لیڈر اٹ از یور ڈیوٹی ٹو turn complex variables into simple answers, and that's the only way the human being understands it. کہ آپ آسان لفظوں میں بات کریں, پیپل تھنکس ہے نا اپنے. اچھا مجھے بتائیں کہ سائیکالوجی کے اندر ایک سب سے بڑا پاکستان میں آپ نے دو چیزیں بتائی ہیں, مجھ کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ امپیشنٹ اٹ مینس یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے, ایگو اٹ از ناٹ اے ٹیکنالوجی, اٹ از سائیکالوجی کا ایشو ہے. اب یہ ٹالرنس, ایموشنل انٹیلیجنس, کسی کی بات برداشت کرنا, اور یہ جو پیشنس کیسے ڈیولپ کی جائیں, کیا اسٹریٹجی ہے؟ بہت مشکل سوال پوچھا ہے سر آپ نے, بہت مشکل سوال پوچھا ہے. But I'll tell you, in my experience, there have been people who were willing to learn and change, and there were people who weren't willing.
اینڈ آئی ڈونٹ کال دیم گڈ اور بیڈ, بٹ وہ ان کا ایک فیکٹر تھا. سو ان کا ایک ہی آنسر ہے سر, جو بندہ سننے کے لیے تیار ہے نا وہ سیکھ جائے گا, اور جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کبھی نہیں سیکھے گا. وہ سنی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے سر, وہ سننے والے کو سنی بولتے ہیں. ہاں سر, تو وہ سن لے گا. تو listening I think is listening to listen, not listening to respond. Yes, because استاد نے کہا تھا کہ listening is not an art, it is a fine art. سر, and I tell you, in negotiation tables میں مجھے بہت جلدی نظر آیا تھا, بیکاز ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے کہ کون بندہ, میرا جواب ختم نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ کاؤنٹر جواب لے کے وہ باڈی لینگویج میں ہی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ I know everything. That's the other problem. Unfortunately, we know Mr. Nobody will think. میں آپ کو اس پہ چھوٹا ایگزامپل دے سکتا ہوں اپنا ہی. How bad I know everything is. This was ABN AMRO. My first day as a credit card sales officer. And میرے باس نے مجھے بلایا, زہر لودھی ان کا نام تھا, کریڈٹ گائے. اس نے کہا یار تمہارا کام ہے آج تم نے دن کے 2 کریڈٹ کارڈ اپلیکیشن بھر کے لانے ہیں. 2 یہ تو کوئی لنچ تک دماغ میں سوچ رہا تھا اپنے آپ سے, یہ تو میں لنچ تک. سر چنی گڑھ روڈ پہ میرے منہ جوتے دونوں کالے ہو گئے, لیکن کسی نے مجھ سے بات بھی نہیں کی. Regardless of what I was doing, that day I learned that I know nothing. I have to go back to Uzair and I have to listen to what he was telling me how to sell. And it still took me 2.5 months of learning and re-practice to get my first credit card application. تو یہ سر میں زندگی میں بہت جلدی سیکھ لیا تھا کہ پہلے سن لو, ایبزارب کر لو, سمجھ لو before you. وہ ایک میری اندر میں آپ نے یہ بات کی ہے عادی صاحب, میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے آپ سے کہ یہ جو جتنے بھی ہوتا ہے جو لسننگ ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں گی سوال رائج والا کوشچن ہے, تو پھر آپ اتنے ماشاءاللہ جو سننا یہ آپ نے شادی سے پہلے سیکھا, کیونکہ شادی کے بعد اکثر لوگ سننا سیکھ جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں سر, شادی سے پہلے میرے پاس ماسٹرس تھا اس آرٹ میں, اب پی ایچ ڈی ہے. پہلے ماسٹر تھا, ہاں اب پی ایچ ڈی ہو گیا, اب پی ایچ ڈی کر لیا, کیونکہ آپ کیونکہ اچھا ہسبینڈ کانسٹنٹلی آن دا جاب ہونا میں سر, آئی ایم کانسٹنٹلی ان ٹریننگ. اب ان ٹریننگ ابھی بھی, ہاں تو بس سننا سیکھی ہے سر. اب آپ پی ایچ ڈی ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ ملتے ہیں آپ کے گھر سے. مجھے اب یہ بتائیے کہ ہمارا ایک سی اوز کا جو کمپیٹنس ہے, اگر میں سمپل کوشچن کروں آپ سے کہ کون سی ایسی کور کمپیٹنسیز ہیں سی او کی اندر کسی کو, کہ آج کل یہ سوال اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو سننے والے دیکھنے والے ہماری یوتھ ہے, ہمارا فوکس اس کے اوپر ہے, وہ اگر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سی او بنوں, کیونکہ بے صبر ہے, اس نے وہ 20 سال کا جو کشٹ ہے, وہ جو ایک جرنی ہے وہ طے کیے بغیر ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اسے ریڈی میڈ قسم کا وہ, یا ابا جی کی کرسی پہ آپ نے سی او بن کے بیٹھ جائے, یا 3-4 سال کی کارپوریٹ, آپ نے تو 20-15 سال لگائے سی او بننے میں. تو کون سی ایسی کمپیٹنسیز ہیں کسی سی او کے اندر ہونی چاہیے for a success to running the company successfully? Being a good human being sir, ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. اچھے انسان کی کیا میں بتا رہا ہوں سر, ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے سر جو سچویشن, انسان اور آؤٹ کم تینوں کو ڈیپلی پروسیس کرتا ہے. یہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے, چاہے وہ گھر میں ہو, دوستی میں ہو یا کام میں ہو. یو ہیو ٹو سی واٹ دا سچویشن واز. کیا پتہ ہے وہ چیز اس بندے کے واقعی ہاتھ سے باہر تھی. دین یو ہیو ٹو سی کہ وہ بندے نے کیا کیا, یا اس کی لمیٹیشن یہیں تک تھی, یا میں ایز اے لیڈر اس کو سپورٹ نہیں کر پایا. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از, کیا یہ آؤٹ کم وہ تھی جو ہم نے اسٹریٹجائز کی ہوئی تھی, یا یہ وہ آؤٹ کم ہے جو ریالٹی تھی اور ہمیں نہیں پتہ تھا. جب آپ یہ 2-3 ویریبلس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں نا, یو کین بی اے ویری گڈ لیڈر. ایک تو آپ نے بولا سچویشن, سیکنڈ انسان, دا پرسن, اینڈ دا تھرڈ از دی آؤٹ کم. یہ آپ نے بینگ اے سکسیسفل سی او. میں آپ کو ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں سر. ہماری ایک ڈیل تھی, 4 مہینے کی محنت تھی, اینڈ وہ ابھی تک سائن نہیں ہو پائی بیکاز آف کووڈ. شوڈ آئی گو اینڈ ریپریمانڈ دا مینیجر؟ شیور ناٹ. رائٹ. میں نے سچویشن کو اسیس کیا, میں نے جا کے اس کو بک اپ کیا, ٹھیک ہے یار یہ کام پھنس گئے, 2 اور کام شروع کرتے ہیں, یو ڈونٹ لوز. سچویشن اسیس کی, بندے کو مینیج کیا, اور آؤٹ کم اور ریالٹی کو میں نے الائن کیا. یہ تو نا آپ کا ایز اے آپ کا ایک پروسیس آپ نے بتایا. اگر میں کور کمپیٹنس پوچھوں کسی سکسیسفل کسی افیکٹو سی او کی, یہ تو آپ نے دیکھ لیا, آپ نے بندہ بھی اسٹڈی کیا ہے, کچھ جو کمپیٹنس ہے جیسے اس کی کمیونیکیشن آپ نے بولا, جیسے اس کی نیگوسیشن اسکل ایک کمپیٹنس ہوتی ہے. سر میں بتا رہا ہوں نا, اسیسمنٹ از انالیٹکس سچویشن کی,
ہیومن کے ساتھ کمیونیکیشن آ گیا, ٹھیک ہے, اینڈ تھرڈ از یور ویژن, دی آؤٹ کم. آؤٹ کم کہ آپ کا اینڈ رزلٹ. ہاں, اینڈ رزلٹ کیا ہے, ایبلٹی, فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے یار, آؤٹ کم از 30 degrees آف واٹ آئی انٹینڈیڈ. کون سی کورس کنیکشنز کرنی ہے کہ میں اس کے نزدیک جا کے لینڈ کر جاؤں. اس کا مطلب یہ ایک اچھی سی او کو ایک اچھا ڈرائیور ہونا پڑتا ہے, کیونکہ ڈرائیور بھی اپنی گاڑی کے جب لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کو اپنی ایک پاؤں اس کا بریک پہ بھی ہوتا ہے, ایک پاؤں اس کا اس کی ریس پہ ہوتا ہے, ایک اس کی نظر سامنے ہوتی ہے, اور اس کو ایک سچویشن لمحہ دکھنی پڑتی ہے. سر میں اسے ایک بڑا اگزامپل دیتا ہوں. اٹس لائک بینگ اے کیپٹن آف اے شپ. کیپٹن آف اے شپ, ایک دیکھنے میں شپ ہے لیکن 14-16 ڈپارٹمنٹ ہیں. بندہ ایک اوپر ہی ہیلم پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پانی بھی ریڈ کر رہا ہے, وہ ہوا بھی ریڈ کر رہا ہے, وہ کوس بھی ریڈ کر رہا ہے, سب طرف, اور وہ ڈپارٹمنٹس کی ایک سنرجی چلا رہا ہے کہ اگر نیویگیشن اور انجن روم کنیکشن میں نہیں ہے آؤٹ کم نہیں آنے والا. سو ایز اٹس لائک یور ہینڈ ان 5 different things for one collective outcome. گڈ. مجھے یہ بتائیے اگین, میں ایک سوال کر کے پھر آگے ایک چھوٹی چھوٹی کوشچنس کی طرف آؤں گا. بہت بڑا چیلنج ہے سوسائٹی میں, کووڈ نے ویسے بھی لوگوں کی مت مار دی ہے, اور جو پہلے ہی ہمارا ٹالرنس لیول بہت لو تھا. آپ بینگ اے سی او, بینگ اے ہیومن بینگ, جو ان پیشنٹس اور ان ٹالرنس کو کیا علاج دیتے ہیں؟ ایک تو لسننگ آپ نے بتایا, وہ تو ٹھیک ہے, کیا اس کا علاج ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے؟ Sir, I think I am just like any other human being. ایک پوائنٹ پہ میرے اندر بھی نہیں تھی when I was younger. So I don't look at it as a non-fixable problem. It's a very fixable problem. You got to find out کہ آپ کی کہاں سے fixable ہوگی. کچھ لوگ ایکسرسائز کر کے کر لیتے ہیں, کچھ لوگ پڑھ کے کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کھانے پکا کے کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ religion میں ڈھونڈ لیتے ہیں. I've been lucky enough to find that tolerance in religion. Religion. وہ آپ کو اس کا آئیڈیا بھی ہے. نہیں, یہ آپ کا تو بہت بڑا ایک سیکرٹ آف سکسیس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ قرآن پاک کو جو پروموٹ کرتے ہیں, قرآن کی جو سینگس کو صبح ڈیلی یہ حامد بھائی ڈیلی یہ قرآن پاک کی آیتیں لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں, تو اس بہانے لوگ پڑھ لیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ اپارٹ فرام بزنس اینڈ ویژن اینڈ کمپیٹنسز, مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کھانا بھابھی نہیں آپ پکاتے ہیں, جو آپ فوڈ لور ہیں, یہ کیا سچ ہے یا اس کے اوپر کیا میتھ ہے؟ پلیز ریئلٹی کو. Sir, I think cooking I've been doing for the last 7-10 years. It started with taking a break from my work day. میں گھر آتا تھا, فون چیزیں سائڈ پہ کر کے یوٹیوب کھانا شروع گاجر سبزی سے کیا تھا. اب 10 سال میں تھوڑا سا ہاتھ صاف ہو گیا, اتنا شوق ہونے شروع ہو گیا کہ اس کے بارے میں لکھنا بھی شروع کر دیا. آپ نے سنا اپنا پیج بھی بنایا ہوا ہے, اس کا کیا نام ہے, اس پہ کیا آپ ہے؟ سر بیکاز میں گوشت بہت شوق سے کھاتا ہوں, تو میرے سارے کھانوں میں گوشت بہت ہوتا ہے. سو سر وہ کبھی کبھی حالات ہوں تو چکن بھی کھا ہی لیتے ہیں, بٹ سو اٹس اے کولیبوریشن آف 2 words. بیکاز مجھے سینٹی ملتی ہے تھرو کوکنگ, اور مجھے گوشت کا بہت شوق ہے, سو آئی کال اٹ میٹ سینٹی. MEAT. And it's, you know, I think I say this to everybody regardless, that one hobby is very important. It breaks you away from your daily life. It restarts your creative process, because آپ کی سوچ, آپ کے ہاتھ, آپ کی محنت لگتی ہے اس چیز میں جو آپ کو واپس ریسٹارٹ کرتی ہے, ری انرجائز کرتی ہے. سو یہ میرا ہابی ہے سر, اور میرے ہابی کا اینڈ فائدہ یہ ہے کہ پینٹنگ کی طرح تو نہیں ہے, میں کم سے کم کھا سکتا ہوں اس کو. کھا سکتا ہوں, یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ شوق ہے, یہ بہت بڑا شوق ہے سر. زبردست. اور اس میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو کووڈ کے حوالے سے, کیونکہ لوگوں کا جو امیونٹی تھا, امیون سسٹم کا, لوگوں نے یہی کہا کہ یہ اینڈ رزلٹ ابھی تک کیونکہ کووڈ کی کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں بنی یا ویکسین نہیں بنی, تو کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں, یا ایمان یا امیون. یہ جس کا اسٹرانگ ہے وہ بندہ بچ گیا ہے. تو یہ امیون کے اوپر آپ فوڈ کے حوالے سے کون سی 3 ایسی چیزیں یا ہیبٹس یا فوڈ آئٹمس بتاتے ہیں جس سے واقعی انسان کا ایمان, تو آپ نے قرآن سے اسٹرانگ کر رہے ہیں, اور امیون بھی اسی سے نکالا ہے سر. اور امیون کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ سر امیون بھی اسی سے نکالا ہے. میں روز کلونجی کھاتا ہوں اور میں SOP کا خیال کرتا ہوں. بڑی سیدھی بات ہے سر, کلونجی کھاتے ہیں روز. اٹس ناؤ مائی ہیبٹ. I'll tell you, sir, if I may take a minute, I think I'll say this to everybody, do read the Quran once with meaning. Because ہر بندے کی اپنے چیلنجز ہیں زندگی میں, بٹ ہر بندے کے چیلنج کا جواب وہاں ضرور ملے گا اپنے طریقے میں. اب یہ کووڈ ہو, نوکری ہو, گھر ہو, صبر ہو, امپیشنس ہو, سارے جواب میری لرننگ میں
وہاں پہ ہیں. اینڈ دا بیوٹی آف دا بک از دیٹ اٹ اسپیکس ٹو دا ریڈر ڈائریکٹلی. آپ بھی پڑھو گے, آپ کو اپنے جواب مل جائیں گے, میں بھی پڑھوں گا, مجھے بھی اپنے جواب مل جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کنفیوژن ہوتا ہے, کم از کم یہ ریڈنگ آف دا قرآن آپ کو کلیئرٹی دیتی ہے لائف کے اوپر, ہر بندے کے اوپر. سر آئی تھنک میں تو بہت ایلیمنٹری بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن پہ ڈبیٹ کرنی ہے, ریلیجن پہ ڈبیٹ کرنی ہے, دین یو کانٹ انٹل یو ریڈ اٹ. اگر آپ نے نیگیٹو کامنٹ بھی دینا ہے, میں تو کہتا ہوں ایک بار پڑھ تو لو یار, پڑھ تو لو, اینڈ دین آئی ایم ریڈی ٹو ایبزارب یور کامنٹ. بڑی پہلی بات کی آپ نے. تو یہ جو ہیبٹ ہے یہ آپ نے اسٹارٹ سے لیا, جیسے ویری لیٹ, ویری لیٹ, مے بی 5 or 6 years ago. It's a very honest answer. I think because as a young guy میرے ٹارگیٹس, میرے اپروچ بڑی دنیاوی تھے, بڑے ایک جو 20 سال انسان کے ہوتے ہیں, گاڑی بھی چاہیے, گھڑی بھی چاہیے, گھر بھی چاہیے, جو ایک بیسک, بہت سچی بیسک بات کر رہا ہوں. I think 5 years ago I felt a little awkward in a conversation. یار میرے ریلیجن کی بات ہو رہی ہے, اینڈ یو نو میں 100 کتابیں ویسے پڑھتا ہوں, سو وائی ناٹ. اینڈ دا بیوٹی آف دیٹ بک از کہ وہ میں نے کہا نا, وہ آپ سے بات کرنے شروع ہو جاتی ہے. اینڈ بٹ سے اس میں میری مدر کا بہت ہاتھ ہے, میری مدر کا بہت ہاتھ ہے. اور میں کہا گاڈ بلیس ہر, انہوں نے بہت دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے کہ وہ نمازی اور قرآن آ جائیں. سو سب سے زیادہ میری مدر خوش ہوئی تھی. جو مینٹور ہوئی اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کی, اس جو مدر. سر وہ میں نے پہلے بھی بولا ہے, میں بہت جگہ پہ بولتا ہوں, آئی تھنک اف آئی ایم ایور انڈیٹڈ ٹو اینی ون آر مائی پیرنٹس. مائی فادر فار ہاؤ ہی has taught me to deal with the world fairly, how to deal with the world fairly. اینڈ مائی مدر کہ یار دنیا وہاں سے سیکھ لی تو دین کا یہ حساب کتاب ہے. کیا بات, یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو غصہ ہے, جیسے آپ نے بولا کہ امپیشنس ہے, تو غصہ ایک ہمارے پاکستانیوں کی جذباتیت, ایموشنالٹی اور سینٹیمنٹیلٹی بہت ہائی ہے. تو اس غصے کو اگر آپ کو آتا ہے تو کیسے قابو کرتے ہیں؟ Like anybody else, you asked me this question when I was 25. I'll give you a very different answer. آپ کی بات It's experience. And experience سکھا دیتا ہے کہ یار یہ پرابلم جو مجھ ساتھ ہوئی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. انسان کو انسان کی طرح لے کے چلو, understand people. And I will be very honest, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غصہ سلپ ہو جاتا ہے, بٹ اس کی probability بہت کم ہو گئی ہے. میں غصے کو اپنے مینیج کرتا ہوں through my exercise and my hobby. بیکاز باڈی اتنی ریسٹارٹ ہو جاتی ہے, سوچ ریفریش ہو جاتا ہے کہ میرا غصہ جو ہے کنٹرول میں رہتا ہے. اور جب سے شادی ہو گئی تو غصہ ویسے ہی بھول گیا. میں کیسے پہلے کہ آپ بولیں, کہتے ہیں کہ اچھا ہسبینڈ جو ہوتا ہے ایئر کنڈیشن سپلٹ والا نہیں ہوتا, اس کی طرح ہوتا ہے. اور کہتا ہے باہر گرم ہوتا ہے, واضح باہر ہیں, اندر یہ ٹھنڈا ہوتا ہے, چلتا بھی ریموٹ سے. سر میں تھوڑا تیز چھری چلا لیتا ہوں, اپنا غصہ پورا کر لیتا ہوں. یہ واقعی کافی اینگر ریلیز ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سکسیس جو ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اوپر بڑے ریسرچ ہوئی ہے, بڑا لٹریچر لکھا گیا ہے, اور لوگ اس کو ہر بندہ اپنے معنی میں اس کی ڈیفائن کرتا ہے. آپ کی یہ ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے, یور ریسیپی, یور منترا آف سکسیس؟ سر ایز آف ٹوڈے آئی ول ٹیل یو, اینڈ آئی بلیو دس ویری اسٹرانگلی, سکسیس جو ہے نا از ڈوئنگ اینی تھنگ جس کے اینڈ میں آپ کو پیس اور ہیپینس مل جائے. So this, after we're done with this, I will take this as a success. اچھی بات چیت ہوئی, اچھا مزہ آیا, ختم. گھر پہ اچھا کھانا کھاؤں گا, سکسیس ہے. آفس پہ اچھی ڈیسیجن لے لی, اچھا آؤٹ کم آ گیا, سکسیس ہے. اینڈ سکسیس کین اونلی بی لک بیکورڈس, ناٹ فارورڈس. جب پیچھے دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سکسیس جب جڑ جاتے ہیں تو آپ کو ایک لارج اسکیل سکسیس نظر آتا ہے. سکسیس از ناٹ ون پیس, اٹ از مینی پیسز پٹ ٹوگیدر. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو آپ ملاتے ہیں تو پھر ایک بڑی تصویر بنتی ہے. And that's the way to look at success in my life. سکسیس ایک تصویر ہے, اور اس کے اندر جو تصویر کے جو پکسلز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لٹل ونز ہیں. ایسے ہی ہے سر, سکسیس کو آپ ادروائز ہولسٹکلی نہیں دیکھ سکتے. اور ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ How I feel about it, sir. انسان میں انٹیوشن ہوتی ہے. جب کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی ہوتی نا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ خوش ہیں, اور جب چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, it could even be something in a magazine, آپ کو ایک اچھا لگتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کسی سی او کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی. کیونکہ زندگی میں آج آپ ادھر ہیں, کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ جاتا ہے, وہ اس کا نتیجہ ہے ان کے ڈیسیژنس کا, اس ڈیسیژنس کا جو اس نے ماضی میں کیے. اگر میں پوچھوں
ذیشان کی آپ کی کیا کہتے ہیں, کیا ایسے فیصلے ہیں 2-3 جس کی وجہ سے آج آپ ادھر ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس؟ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن سر, یہ بہت بھاری سوال آپ نے پوچھا, بیکاز دس از اے کویسچن آئی بین تھنکنگ فار منتھس right now, because I generally write also. But what I can tell you what I know today, I think the difficult decision I took in my professional career was to accept the fact that there will always be someone who knows better than me. I must listen to them. Okay. یہ مشکل ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سر وہ پرابلم یہ ہوتا ہے ایٹ اے ینگ ایج ود اے سرٹن اتھارٹی نا, وہ آپ کی ایگو آپ کو سلپ کرانے شروع کر جاتی ہے. سو آئی بین ویری کلیئر کہ آلویز know that there is someone who knows more than you and listen to them. True. Because ان کا experience بول رہا ہے. So my toughest decision was to not jump to decisions. I don't over process, but I don't also under process. That's my way of taking decisions. And I quantify people in decisions. You know, decisions can never be purely analytical. Decisions are an outcome of emotional intelligence and numbers. آپ صرف ایموشنل انٹیلیجنس کر لیں, اٹس اے ہاف ڈیسیژن. آپ صرف انالیٹکس کر لیں, ہاف ڈیسیژن. انالیٹکس اور فیکٹس انالیسس اور اس کے بعد آپ کا ایک ڈیسیژن, یہ پورا پروسیس ہے. یہ دو چیزیں ہیں سر. ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے, بیکاز اف یو ناٹ ریڈنگ واٹ پیپل آر اسپیکنگ, اف یو ناٹ فگرنگ آؤٹ دا جنرل ویو آف دا روم کہ اس ڈیسیژن پہ کیا فیل آ رہی ہے. آئی کوڈ ٹیک ون آف دی بیسٹ انالیٹیکل ڈیسیژنس, بٹ اف پیپل ڈونٹ بائی ان, that decision will fail. And it is the very best decision. It could. People do not get the buy-in. Buy-in is very important. بہت ضروری ہے سر. Decision کا outcome is through people. Decision on its own result نہیں لاتی. مجھے یہ بتائیے کہ کتابیں کووڈ میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کی ماشاءاللہ جو اتنی گرومنگ ہوئی اور کوئی بھی سی او ایس پر گلوبل پریکٹسز 56-60 بکس پڑھتا ہے اور ادھر ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ساری بکس ہیں سر. تو آپ کتابیں آپ مجھے یہ 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں, خاص کر یوتھ کو, نوجوانوں کو, کہ اجاز یار اگر یہ کتاب 2 یا 3 پڑھ لیں تو اس کی لائف میں ڈنٹ پڑے گا. سر میں آپ کو ایک ہی کتاب بتاتا ہوں جو ابھی میری ثاقب سے بات ہو رہی تھی, از دی آرٹ آف وار بائی سن ژاؤ. اور اس نے ایک بات جو اس کتاب پوری کتاب میں سے جو مجھے ایک بات میں نے ابزارو کی تھی نا, واز اٹ از بیٹر ٹو نو یور ویکنیسز دین دا اسٹرینتھس آف یور اینیمی. سو ڈونٹ وری کہ دوسرے کی کیا اسٹرینتھ ہے, فوکس آن your weakness and the outcome will be in your favor. کہ اپنی ویکنیسز کو ایڈریس کرو, ڈونٹ وری اباؤٹ کہ دوسرے کی کیا اسٹرینتھ ہے. اگر آپ نے, اور وہ بھی یہ بھی کہتا ہے کہ سم ٹائم آپ نے اپنی دشمن کے سامنے اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ شو کرنا ہے. بالکل کہتا ہے سر, یہ بھی کہتا ہے. یہ بڑا دی آرٹ آف امیٹیشن کی وہ بات کرتا ہے اس چیپٹر میں. دشمن کو اگر آپ ویک ہیں تو اسٹرانگ شو کریں, اور اگر اسٹرانگ ہیں تو آپ ویک شو کریں. دی آرٹ آف ڈسیپشن کا وہ پیج ہے اس نے. اچھا میں بتا رہا ہوں, اگر کسی نے کوئی ٹیک اوے لینا ہے, دیٹ ون ٹو سیلف اینالائز یور شارٹ کمنگز, بیکاز واٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر میکنگ یور سیلف اے بیٹر پروڈکٹ بائی نوئنگ واٹ یور ویکنیسز آر اینڈ دین ایڈریسنگ دیم. بیسٹ ڈیسٹینیشن کون سی ہے جہاں جانا چاہتے ہیں؟ کووڈ کے بعد دل کرتا ہے سب دنیا بھاگنا چاہتی ہے, کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, 15-20 دماغ میں آ گئی. بٹ آئی سپوز اگر کووڈ کے بعد مجھے جانا ہوگا سر, مجھے انفارچونیٹلی بہت انفارچونیٹ ہوا ہے, میں نے بیروت بھی ٹائم لگایا ہے. ہاں لوگ بہت اچھے ہیں سر. ہاں سو کھانا بھی بہت اچھا ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ اٹس جسٹ بہت خوبصورت ہے سر. اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹس واٹ ہیپنڈ اوور دیئر, بٹ آئی تھنک آئی وڈ گو ٹو بیروت سر. ہاں بیکاز آئی ٹیل یو ایک زندگی کا لائف کا تو نہیں رہتا وہاں جاتے, کیونکہ لوگ پاکستانی اور خاص کر جو برٹش پاکستانی وہ بہت جاتے ہیں سر. اگر اللہ نے بولا کن فیکون تو میں کون ہوں منع کرنے والا؟ میں تو انسان ہوں یار. سر صحیح نہیں کہہ رہا, میرے ہاتھ میں. But I'll tell you why. I was walking, and it's a French colony, Beirut. French used to occupy it. So the architecture is very pretty, white wood, shishe. But on the top skyline of Beirut, abhi tak, well in that, دیوار پہ گولیوں کے سوراخ تھے. And I asked this gentleman, میں نے کہا یار تم نے سارا آرکیٹیکچر ٹھیک کر دیا, یہ کیوں چھوڑ دیے؟ So he said, we want the next generation to see how ugly war is. اس لیے ہم نے یہ ان کی سوچ مجھے بڑی پسند ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ
ڈیسٹینیشن کے علاوہ کتابوں کے علاوہ موویز کے اوپر آ جائیں کہ 2-3 موویز بتائیں جو آپ نے یا سیزن یا موویز جو واقعی انسپریشنل ہو, موٹیویشنل ہو, جو آپ میں بتاؤں بار بار دیکھنے کو دل سر, کرتا ہو. کیونکہ میں آپ کو 3 بجے تنگ کرتا ہوں میسج پہ, تو اس کے لیے مجھے 9:30 بجے سونا پڑتا ہے, تو آئی سلیپ ویری ارلی جنرلی. بٹ اگر مجھے ٹی وی ٹائم مجھے اتنا ملتا نہیں ہے. بٹ there was a show I was watching recently called Billions. Billion with a B. کون سے یہ چینل کا میں آپ کو بتاتا ہوں. This was on Amazon Prime. But I think internet پہ بھی اس کے clips مل جاتے ہیں. So it's about a man who is running an investment house. And it's a very fine line between ethical and non-ethical decision making. So if any young person wants to see what kind of dilemmas go through in a boardroom, it's a nice insight into that concept. So Billions میں recommend کرتا ہوں. پروگرام ہے ٹی وی. ہاں, and the reason why I recommend is because وہ سیریز میں ہے نا, تو 2 دیکھ لی, ہاں 3 دیکھ لی. گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سر جی کہ خود آپ کو مٹن میں کیا پسند ہے, کیونکہ آپ نے اگر میٹ پسند ہے, میٹ کی کون سی ڈش پسند ہے؟ ریبس. مطلب وہ باربیکیو نائٹ پہ میں تو جاتا ہوں کراچی, اپنے خود ریبس اب سے اوپر جا کے سر, وہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات پہ. اوکے سر, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے رنگ کون سا پسند ہے؟ یار ڈفرینٹ چیزوں پر ڈفرینٹ رنگ. سائیکالوجی آف کلر ہے. مجھے کوئی ایک رنگ نہیں پسند سر, مجھے ہر چیز پہ ڈفرینٹ رنگ پسند ہے. سوٹ مجھے کالا پسند ہے, لیکن گاڑی مجھے بلو پسند ہے, کمرے کا کلر مجھے وائٹ پسند ہے. میں کہتا ہوں سارے کے حوالے سے حساب سے کلر آپ کو پسند آتا ہے. کلر بالکل پسند آتا ہے. ایز سچ کوئی آئی کانٹ سے دیٹ آئی ہیو ون پرٹیکولر. آئی تھنک دیٹ بی سو لمیٹنگ رائٹ لائف کے اندر کہ آپ نے رنگ ہی ایک چوز کر لیا. جب اتنے رنگ بھرے ہوئے دنیا میں, آپ ایک رنگ پہ اٹک گئے. محبت کو کیسے ڈیفائن کریں؟ مشکل سر, بیکاز جب محبت کرنی ہوتی ہے, چاہے وہ گھر والا ہو, چاہے دوست ہو, چاہے آفس والا ہو, محبت از اے ٹرو ٹیسٹ آف پرسنالٹی. کہ اچھے وقت میں تو کوئی بھی کر لیتا ہے, لیکن کبھی کسی دوست کو صحیح نصیحت دینی ہو تو موقع ڈھونڈ کے ہی آپ صرف دے سکتے ہو, نہیں دے سکتے. انکنڈیشنل لو کے اوپر کیا رائے آپ کی؟ سر آئی تھنک انکنڈیشنل لو ایز اے کانسیپٹ نا مجھے سمجھ نہیں ہے سر. بڑی خوبصورت کانسیپٹ ہے. I don't agree with it, to be really honest. I think unconditional love sets up the other person for failure. That means کہ جب آپ کو بندے کو pull back کرنا چاہیے تھا, unconditional love کے کور میں آپ نے انسان کو غلطی کرنے دی. وہ پیار نہیں ہے سر. پیار تو وہ ہے کہ لڑائی جھگڑا جو بھی ہو اپنے بندے کو پھر بھی بچانا ہے. So unconditional love کے جو parameters ہیں وہ مجھے I don't agree with them. تھوڑا سا اس میں آپ کی ہے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سنا اجازت ہے تو کوئی کام کرنے والا ہے, اس کو چوٹ لگنے والی ہے, میں تو یار میں اسے بہت پیار کرتا, میرے بھائیوں کی طرح ہے, تو میں نے اس کو وہ غلطی کرنے دی, ایون تو مجھے پتا تھا کہ وہ مائی لو شوڈ ہیو بین کہ ان دا رائٹ وے, دا رائٹ آرٹ. میں بتاؤں کہ جسٹ دیکھ لینا یار یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. جو بندہ بہت انٹلیکچوئل ہوتا ہے اس کی ایک اور بڑی ویکنیس ہوتی ہے, وہ حسن ہوتا ہے. عشق اور حسن کے وہ ساری زندگی بتا دیتا ہے. حسن کا صرف تعلق جینڈر کے ساتھ نہیں ہوتا, کائنات کا خدا بھی حسن ہے, یونیورس بھی حسن ہے. What is your take on beauty? Again, I'll go back to the Quran because I think Quran has taught me about the beauty in little things, little interactions. It's made me appreciate things because وہ بار بار اللہ کہتا ہے نا کہ یار appreciate what I've given you. So وہ ایک وہ habit سے پہلے شروع ہوا to thank Allah. وہ thank کرنے میں وہ بڑی چیزوں سے چھوٹی چیزیں, اب وہ عادت سے ادھر آیا کمرے میں, میں نے پہلی چیز ثاقب کو بولی کہ یار ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اب وہ that's how appreciation of beauty comes into me. So it's become almost second nature. موسم اچھا ہوتا ہے تو I am thankful. This is the attitude of gratitude. That is یہ زندگی کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے سر, ملتا ہے ایک ہیپینس, سکون ملتا ہے. Sir, gratitude I think came into me the day, again, sorry I keep going back to my life, the day I learned کہ جی میری تو سانس بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. The day I learned that, I became grateful for every little thing after that breath. It could be this cup of coffee. I have no doing in this. But ہے, ملی بھی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, دو لوگ ملنے کو مل گئے. So you got to start appreciating the day for what it is. And اس کا
جو بہت اچھا آؤٹ کم آیا یہ ہے کہ مجھے اب ٹریفک ہو تو میں اپسیٹ نہیں ہوتا. پہلے میں سو یو نو یا کسی کوئی غلطی ہو جائے تو میرا وہ ریئیکٹیو ریئیکشن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے ابھی لاسٹ 2-3 کوشچنس پھر ہم کلوز کرتے ہیں. پاسٹی آف ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم بہت آگے جائیں. یہ جو آپ نے میدے کی خوراک تو بتا دی, مجھے پیٹ پسند ہے, آپ نے بلاگ بھی بنایا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو روح کی جو خوراک ہے جس کو موسیقی کہتے ہیں, میوزک کی آپ کی کہہ رہا ہے, کس قسم کا میوزک پسند ہے اور کون پسند ہے؟ یہ بھی رنگوں کی طرح ہے سر. یو نو میں ایک بڑی ایسی بات بولوں گا جو میں نے کبھی پبلکلی نہیں بولی. میرے پاس آج تک اپنی کوئی پلے لسٹ نہیں ہے. میں یوٹیوب کھولتا ہوں گاڑی کے اندر, گانا ایک سیک ضرور کرتا ہوں. وہ I'll tell you کتنی ویئرڈ میری سوچ ہے. ایک وہ پاکستان ایئر فورس کا سانگ تھا عالمگیر کا, مجھے نام میرے دماغ سے نکل رہا ہے, 80s کا گانا ہے, وہ جہاز بنا ہوا تھا, اس کا نام آیا, میں نے کلک کر دیا. وہ پسند ہے کہ اس کی گاگر سے پانی پیا تھا, کوئی یاد رکھے. سر میں اتنا بڑا نہیں ہوں ورنہ مجھے پتا ہوتا. وہاں سے شروع ہوا, ہوتے 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 وہ کوک اسٹوڈیو 9 تک پہنچ گیا, اس نے دمس کلندر کا مجھے. سو میوزک میں میرا یہ اپروچ ہے کہ میں شروع ہو کے کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوتے کہیں اور پہنچ جاتا. کون سا ایسا جو سنگر ہے ٹچ کرتا ہے, دل کرتا ہے بار بار سنیں, کوئی ایسا غزل, کوئی گیت, کوئی غزل وزل تو سر سیڈ گانے تو میں ویسے ہی, کوئی گیت گانا, کوئی نغمہ جس سے آپ کو جیسے یار میوزک سے میری کبھی اٹیچمنٹ مطلب لگی نہیں. یو نو فوڈ لور ہیں آپ, اسی طرح میوزک لور شاید آپ کے اندر کی کوئی سر ہیں ایسا نہیں. یو نو وہی بتا رہا ہوں نا, آج تک پلے لسٹ نہیں ہے اپنی کہ کوئی بولتا نا کہ 50 فیوریٹ گانے بندہ لے کے گھومتا ہے اپنے ساتھ. پوئٹری پسند ہے, کم سنیں. کچھ لوگ شاعروں سے ذرا, مجھے جو شوق ہے نا از ریڈنگ اباؤٹ فیکٹس. ہسٹری پڑھتا ہوں, ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہوں. یو نو آئی وانٹ ٹو لرن واٹ از ہیپنڈ ان دا ورلڈ. وہ کتنی بار ریپیٹ ہوتا ہے, کس جگہوں پہ کس طرح ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو میرا وہ ڈیزائر ان ریڈنگ رادر دین کریٹیوٹی از مور ٹورڈز فیکٹ. تو اس لیے میں موسیقی اور ان چیزوں سے بہت وائڈ ہوں. اسپورٹس میں کیا کھیلتے ہیں سر؟ بڑے اسپورٹس کھیلے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے عمر کے حساب سے. سر اس وقت تو رننگ ہے, میں صاحب بات ہے. نہیں یہ بیگم سے بھاگ رہے ہیں یا آپ سر زندگی کے ڈیسیجن سے کس سے بھاگ رہے ہیں آپ؟ سر رننگ از بیسکلی I'll tell you. سو میں نے اسکواش کھیلا ہے تھوڑا بہت, سوئمنگ کی ہے, جم گیا ہوں, یہ کک باکسنگ کی ہے. بٹ یہ ساری اکوپمنٹ انٹینسو ہیں. آپ کو یا تو بیگ چاہیے یا پول چاہیے یا ریکٹ چاہیے. رننگ میں صرف آپ کو اپنی ٹانگیں چاہیے اور ایک راستہ. بندے کو جو موڈ بنتا ہے سر وہ چلنے سے شو جاتا ہے. سو رننگ از ویری ایزی فار می. بہت ٹائم, بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. چھوٹا سا ایک امید کا جو پیغام ہے, ایک جیت کا جو سفر ہے زندگی میں, جو ایک امید ہے بہت زیادہ اس وقت بچوں میں نہیں ہے. بچوں کے اندر نئی نسل کی بات ہے, بڑوں میں بھی نہیں ہے. تو پاکستان از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ناؤ, بڑا مشکل حالات ہیں. تو امید کا کیا میسیج ہے فور ینگ پیپل؟ یار I'll say this, you know when I was young مجھے بھی امید نہیں نظر آتی تھی. But the only thing you can't do is give up. چاہے جتنا ہی کالا بادل کیوں نہ ہو. I say this. پرابلمز آئیں گی زندگی میں, جائیں گی پھر آئیں گی, اینڈ لائف از اے جرنی جس کو آپ صرف پیچھے دیکھ سکتے ہو. یو نو 10 years from now میں پیچھے دیکھتا ہوں, مجھے پرابلمز نہیں لگتی ہیں. بٹ جب گزر رہا ہوتا ہوں تو پرابلم کی ایک بہت بڑی ایسٹ ہے. جب آپ پرابلم سے گزر جاتے ہو نا, آپ کا اسکل سیٹ بڑھ جاتا ہے. آپ ایک نیو ہیومن بینگ بن جاتے ہیں, ایک نئی چیز سیکھ لیتے ہو سر. سو پرابلم از لائک اے ویری ٹف کریش کورس. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. آئی ڈونٹ لائک پرابلمس, بٹ اگر آ جائے تو میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک پازیٹیوٹی کہ یار اس سے میرے اندر کیا چینج آئے گا یا میں نے کیا چینج کرنا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. لائف از اباؤٹ چیلنجز. ایون اللہ سے اس کے میں نے تمہیں مشکل میں کوئی خوبصورت قرآن پاک کی آیت, کوئی اقبال کا کوورس, اگر آپ ساری گفتگو کو سمیٹ سر کیا بولیں گے آپ؟ ایک آیت ہے جو جس کی مجھے کیونکہ میں انگلش میں پڑھتا ہوں سو آئی اپولوجائز. قرآن اس میں سر آیت نمبر 170 ہے, مجھ سے سورہ مس ہو رہی ہے, شاید سر کو یاد آ جائے. وہ اس میں سر بڑا سمپل پرومس ہے اللہ کا, دیٹ وی ول ناٹ الاؤ ٹو بی لاسٹ دا ریوارڈ آف اینی ریفارمر who establishes prayer and worships Allah. Simple. میں کہا یار تم یہ 2 کام کر لو, باقی سب کچھ تمہارا ریوارڈ, اینڈ ریوارڈ اس دنیا میں نہیں ہے.
I mean ہو بھی سکتا ہے, بٹ ریوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 کام کرو, things will be easier. And in the last 5-6 years I've made this my philosophy in life. بہت اچھا لگا. Thank you so much. Wonderful. ایک چھوٹا سا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے آج ہم سیشن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ڈفرینٹ انٹرویو تھا, یہ انٹرویو تھا بیسکلی آف اے سی او آف ذیشان ہے جی. It's very kind of you yaar. یہ آپ کا ایک انٹرویو تھا, ناٹ تھا کہ انٹرویو تو ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. تو آج بھی میرا بھی دل کر رہا تھا تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کی جائے. وہ ایک جملہ کہہ کے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کیونکہ پرابلمس کی بات کی. استاد کہتے تھے کہ پرابلمس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں, اصل چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ابیلٹی ٹو سالو دا پرابلم. That's very true. وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. پرابلمس آتی رہتی ہیں لیکن ابیلٹی ٹو سالو دا پرابلم, اور اگر آ جائیں تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے. اس دعا کو ساتھ میں کلوز کروں گا. دعا یہ ہے کہ ہو گاڈ نیور سے کیور گاڈ I have big problems. Always say, oh problems, I have a big God. Very true. Thank you very much. Thank you. Listen to See You Today TV کے اوپر آپ جا کے گوگل میں کلک کریں, سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر اپنی فیڈ بیک دیں اور اس کو سنیے. اس کا جو فائنل ورژن ہے, اور سی او کلب پاکستان اعجاز نثار مینجمنٹ ہاؤس کسی بھی پیج پہ جا کے آپ اس کی فائنل ورژن دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور کوئی آپ کے ارد گرد کوئی ایسی سکسیزفل انسنگ ہیروز ہوں جن کی سکسیس اسٹوریز, جنہوں نے سکسیس حاصل کی ہو کسی بھی فیلڈ میں, ایجوکیشن میں, پرنٹنگ میں, میوزک میں, رائٹنگ میں, کاروبار میں, پلیز ہمیں سے ان باکس کیجیے, شیئر کیجیے تاکہ ہم لوگوں کو امید کا جو روشنی کا جو سفر ہے یہ جاری رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.